السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک تیار خیریت ہے بھائی؟ یہ آپ نے یہ بتایا کہ 100 سے 150 تک ہم بکری کو نہیں کھلائیں تو ہمیں ذہنی سکون نہیں ملتا، مگر بھائی ہمارے پاس یہاں نواب شاہ سندھ میں بکری کا بچہ زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 ہزار کا بکتا ہے۔ کتنا اچھا ہو تو پھر بھی 20 ہزار کا، اس سے زیادہ اس کے ریٹ نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ اتنے کے بیچ رہے ہیں، اگر ہم اس کو 100 سے 150 ڈیلی کھلا رہے ہیں تو یہ ہمیں تو کوئی بچت نہیں دے رہا۔ اس پہ کوئی ویڈیو بنانا برائے مہربانی، کیونکہ اچھی سے اچھی بریڈ بھی ہمارے پاس 20 ہزار سے اوپر نہیں جاتا۔ اگر اس کو زیادہ دیر تک کھڑا کرتے ہیں تو وہ خود بھی ڈبل کھانے میں شروع ہو جاتا ہے۔ بکری کے ساتھ جب 6 مہینے تک تو اس کا بچہ 12 سے 15 کا بکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مہربانی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر جی۔ آپ بچہ کیوں بیچتے ہیں؟ بچہ بیچ دیں تو پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے گوٹ فارمنگ کا۔ آپ کا بچہ 12 14 ہزار 15 ہزار روپے کا بکتا ہے، ہم شاید بیچیں تو ہمارا اتنے کا بھی نہیں بکے گا، 5 7 ہزار روپیہ کوئی دے گا، لیکن ہم وہ بچہ نہیں بیچتے ہیں۔ بچہ بیچ دیں گے تو ہمیں کیا، یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں، ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بچہ دے دیں بچہ دے دیں۔ بھائی نہیں دیتے ہیں ہم بچہ۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وجہ بھی تو پوچھیں نا آپ ہم سے کہ کیوں نہیں دیتے ہو بھائی بچہ۔ بھائی بچہ دے دیں گے تو بچے گا کیا ہمیں؟ 5 مہینے 6 مہینے تک بچہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے، صرف دودھ پیتا ہے ماں کا، تھوڑا بہت منہ مارتا ہے۔ 3 مہینے کا بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرتا ہے، ہم خشک لوسن دیتے ہیں۔ خشک لوسن ہمارا سارے دن میں جو بچہ 3 مہینے کا 5 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ½ کلو سے 3 پاؤ تک خشک لوسن استعمال کرتا ہے، اور ½ کلو ورنہ ہم نے دینا ہوتا ہے فی جانور، لیکن جو بچے چھوٹے ہیں وہ ½ کلو ورنہ نہیں کھاتے ہیں، وہ بڑی مشکل کے ساتھ 1 پاؤ 1.5 پاؤ ورنہ پورے دن میں کھاتے ہیں، صبح اور شام میں 2 ٹائم میں۔ لیکن ماں کا دودھ پیتے ہیں، 5 مہینے ہم دودھ پلاتے ہیں، وہ ہم نہیں روکتے ہیں۔ بکریاں کراس کراتے ہیں 2 ڈھائی مہینے تقریباً نکال کے، 40 دن تو ویسے نکلنے ہوتے ہیں، 40 دن کے بعد ہم شروع ہوتے ہیں، تیاری دیتے ہیں، بکری کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو کرتے کراتے 2.5 3 مہینے کے بعد بکری کراس ہوتی ہے دوبارہ، اور اس کے 2 ڈھائی مہینے کے بعد بکری بچہ وہ دودھ سکھاتی ہے۔ تو یہ پوزیشن ہوتی ہے، 5 مہینے تو کنفرم ہو جاتا ہے، دودھ ہوتا ہی ہوتا ہے بکری کے نیچے۔ تو 5 مہینے دودھ جب اچھا ہے آپ کے پاس اگر، تو بچہ آپ کا اچھا تیار ہوتا ہے۔ وہی بچہ جو ہے عید کے اوپر جاتا ہے، عید کے اوپر وہ بچہ جاتا ہے جو کوالٹی والا نہیں ہے، جس کے اندر بریڈر کی خصوصیات نہیں ہے، اس نے قد اچھا نہیں نکالا ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، تو وہ بریڈر کے حساب میں نہیں آتا، تو وہ بچے عید کے اوپر سیل ہو جاتے ہیں۔ اب ہر جگہ کا عید کے اوپر علیحدہ ریٹ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا ڈبل، تو کھانا تو بھائی وہ کھائے گا نا جب آپ اپنے 6 مہینے تک تو اس نے کھایا نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد اس نے کھانا شروع کرنا ہے، 6 مہینے کے بعد وہ کھائے گا، یا چلے 5 مہینے لگا لیں، 5 مہینے کے بعد وہ کھائے گا تو 1 سال تقریباً وہ کھاتا ہے۔ اس کے بعد سال بھی نہیں ہوتا، سوا سال کا بچہ 2 دانت کا ہو جاتا ہے۔ 2 دانت کا بچہ تیار جب آپ نے اچھے پروٹوکول کے ساتھ کیا ہو، اچھی خوراک کے اوپر کیا ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ 60 70 ہزار روپے کا نہ سیل ہو۔ 55 ہزار، جو تھوڑا قد چھوٹا رہ گیا 55 ہزار، جو بڑا ہے تھوڑا سا وہ 60 ہزار، جو کلر اچھا سا پیارا لے لیا اس نے 70 65 کا بھی نکل جاتا ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ مختلف ریٹ۔ سارے جانور اچھے تیار نہیں ہوتے ہیں، سارے جانور برے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، کوئی جانور اچھا تیار ہوتا ہے، کوئی برا تیار ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کے پھر ایک آپ کو پروفٹ دیتی ہے بکری۔ اب اگر بچہ ہی دے دیا تو پھر پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچ جاتا، پیچھے پھر کیا بچتا ہے؟ پیچھے پھر بکری کو لے کے پھرتے رہو جتنا مرضی ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ باقی آپ اب دیکھیں آپ کے پاس کون سی بریڈ ہے، آپ نے کون سی بریڈ کو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کون سی بریڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس ٹیڈی بکری ہے تو ٹیڈی بکری نے کم کھاتی ہے لیکن بچے 3 دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمارے پاس بیتل ہے، تو ہماری پاس بیتل بکری 70 80 کلو لائیو ویٹ کی بکری ہے، یا 100 100 کلو کی بھی بکری ہوتی ہے، بڑی جو بکریاں ہیں 100 100 150 کلو پہ چلی جاتی ہیں وزن کے اوپر، تو وہ دن میں کھاتی بھی اس حساب سے ہی ہے۔ پھر نارمل بکری جو ہے وہ جو 70 کلو کی ہے تقریباً 1 سے 1.5 کلو تک خشک لوسن استعمال کرتی ہے، اور جو بڑی بکری ہے اس سے ڈبل ویٹ کی تو وہ لوسن بھی اس حساب سے کھاتی ہے، 3 کلو 4 کلو لوسن وہ رگڑ جاتی ہے پھر آرام سے دن میں۔
لیکن بچہ سال میں دو دیتی ہے، یا آپ یہ لگا لیں کہ 1.5 سال میں 2 دفعہ ہم اس سے بریڈ لیتے ہیں، 4 بچے 1.5 سال میں دیتی ہے، 16 مہینے کے اندر. تو یہ پوزیشن ہوتی ہے. اور اس کا بچہ پھر ہم اگر کوئی مانگے تو ہم نہیں دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں اس کو. اب اس کے اندر سے بیچ میں سے ضروری نہیں ہے 20 بچے آئے ہیں تو سارے کے سارے ہم عید پہ نہیں نکال دیتے ہیں. کچھ بچے اس میں سے ایسے آ جاتے ہیں جو بریڈر کے ہوتے ہیں. اگر 20 میں سے 1 یا 2 بچہ بھی آپ کے پاس اچھا بریڈر کوالٹی کا آ گیا، آپ اس کو تیار کر لیتے ہیں، 2 سال کے اوپر اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، جانور آپ کا تیار ہوتا ہے، تو وہ بریڈر بکتا ہے. بریڈر کے لیے علیحدہ مارکیٹ ہے. بریڈر ہر بندے کو چاہیے ہوتا ہے. بریڈر آپ اچھا بریڈر کہیں سے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا. تو وہ اس کا ریٹ علیحدہ لگتا ہے، اس کی مارکیٹ علیحدہ ہے، اس کا پرائز بھی علیحدہ ہے. تو وہ 1 2 بھی آپ سال میں نکال دیں تو آپ کو یہ کچ کچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سارا سال. ہاں اگر آپ ٹیڈی بکری پہ کام کر رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، ہمیں اس کی ذرا تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ اس کے نیچے دودھ نہیں ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا بچہ بھی عید پہ تیار ہو کے 35 40 ہزار روپے میں نکلتے ہیں. جو تھوڑا وزن گین کرتے ہیں، قد وہ ذرا زیادہ نہیں نکالتے ہیں، لیکن 30 35 کا بچہ تو ان کا بھی سیل ہوتا ہے عید کے اوپر، جو 2 دانت بکرا تیار ہوتا ہے. تو 30 35 میں بھی اگر آپ نے اس کے 3 بچے ہیں تو 2 تیار کر لیے ہیں، تو وہ پھر بھی آپ کا وہ اگر 30 بھی کریں تو پھر بھی 60 ہزار کے 2 بچے تیار ہو جاتے ہیں عید کے اوپر. اگر اس طرح ہی ٹیڈی کے اوپر ہی کام کر لیں. اس کے علاوہ گوشت کا ریٹ آپ دیکھیں کتنا ہے. گوشت کا زندہ وزن اب اس وقت یہاں پہ تو ہمارے پاس تو اس وقت 700 سے 800 روپے 850 روپے تک لائیو ویٹ کا گوشت کا زندہ وزن کے حساب سے تل کے جانور بک جاتا ہے. اور جو اسی حساب سے آپ دیکھ لیں ویسے جو گوشت ہے وہ تقریباً یہاں پہ تو 1400 روپے کلو پنڈی اسلام آباد میں بک رہا ہے. اور میرا خیال ہے کراچی میں بھی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں وہاں پہ کیا ریٹ ہے گوشت کا. تو آپ دیکھ لیں کہ کدھر بات ہے. ابھی تو گوشت بھی 1000 روپے کلو نہیں ہے، پہلے گوشت 1000 روپے تھا. تو ظاہر ہے جس طرح خوراک مہنگی ہے، فیڈ مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، اسی طرح ہی گوشت کا ریٹ بھی اوپر گیا ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ کہاں پہ ہیں کھڑے ہوئے، آپ کون سی بریڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں، کیا ہے دودھ آپ کا سیل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دودھ کی کیا پوزیشن ہے آپ کے پاس. دودھ آپ کے پاس اتنا ہے کہ بچے پیتے ہیں یا آپ سیل بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ نے کون سی بریڈ صحیح منتخب کی ہوئی ہے جس کے نیچے دودھ ہے، صحیح چیز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو جواب مل جائے گا بھائی جان اس کے اوپر ہی. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. بھائی یہ میرے پاس نواب شاہ کا مشہور بریڈ ہے پٹیری، اسی پہ میں کام کر رہا ہوں. وہ یہ بریڈر میں نے 40 ہزار کا میں نے خود لیا ہے. ہمارے پاس ان کے ریٹ یہی ہے، اور اچھے سے اچھا بریڈ یہ ہے، کام اس سے بھی اچھا ہو رہا ہے. اسی میں یہ دودھ کو تو ہم نہیں بیچتے، دودھ سارا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے. باقی بکریوں کے بچے ہیں، 18 بکری نے میرے پاس 23 بچے دیے ہیں. دو پتہ نہیں 3 بکریوں نے جوڑی دیا ہے، باقی ساروں نے ایک ایک دیا ہے. اللہ کے شکر سے سارے دوبارہ گبن ہو گئے ہیں اسی سال میں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 14 مہینے میں ڈبل دوبارہ یہ بچے دیں گے. سو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. فی الحال تو آپ کے کہنے پر جو بھی کام ہے کر رہے ہیں. ہمارا زمین ہے اپنا ہے، 20 ایکڑ زمین ہے، اپنے گھاس اپنے اگائے ہوئے ہیں. ہم کوئی چیز بھی خرید کے نہیں لے کے آتے. گندم بھی اپنا ہے، دانہ بھی اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہی پڑا ہوتا ہے، توڑی بھی اپنا پڑا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو حساب لگاتے ہیں تو فی الحال تو گھاٹے میں ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے پتہ ہوگا. مہربانی مشورہ دینے کا، مہربانی. سر جی زبردست ہو گیا، لیکن آپ تھوڑا سا کام آپ ہماری مان کے دیکھ لیں. آپ کے پاس ماشاء اللہ اتنی زمین ہے، آپ اس پہ لوسن کاشت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس کا تعلق دیہات سے اگر ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، آپ کا دانہ گھر کا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ سستی چیز تیار کرنی، اور ایک چیز ہے وہ سستی چیز کو اچھے طریقے کے ساتھ مارکیٹ میں لے کے آ کے اس کا جائز ریٹ وصول کرنا. اب آپ جانور ایک آپ اتنے کام کر رہے ہیں کافی ٹائم سے، تھوڑی سی ہماری بھی آپ مان کے دیکھیں. کوشش کریں کہ لوسن آپ کاشت کریں.
لوسن کاشت کریں اور لوسن کٹائی کر کے اس کو خشک کریں، خشک کر کے اس کی ہے تیار کریں، اپنے جانوروں کو بھی کھلائیں اور اس کو سیل بھی کریں۔ کراچی سے اتنی کالز آتی ہیں، اتنے آرڈرز آتے ہیں ہمیں کہ جی ہمارے پاس ملتی نہیں ہے نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ بھائی کاشت نہیں کرتے ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، آپ لوگوں نے فالتو چارے دوسرے لگائے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوسن دیکھیں، لوسن اس وقت جہاں تک کراچی کا ریٹ ہے، میرا خیال ہے کہ کراچی میں اس وقت 2800 روپے من، 2600 کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں کام کرتے ہیں اس کے اوپر سر؟ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، اپنے جانوروں کو بھی دیں، آپ کے یہی جانور آپ کو اچھا دودھ دیں گے۔ جو یہ ابھی اس وقت ایک مناسب دودھ دے رہے ہیں، جب آپ کے پاس ایک بکری 2 ڈھائی 3 لیٹر پہ چلی جائے گی دودھ کے اوپر، آپ کا دودھ آپ اس کے استعمال کرنے کے باوجود آپ کے پاس زیادہ ہوگا، بچے گا، آپ بچوں کو بھی پلا لیں گے، آپ کا گزارا چلے گا، آپ اس طرف آئیں گے کہ آپ دودھ سیل کریں۔ یا پھر کوشش کریں کہ گائے بھینس کا دودھ آپ خود استعمال کریں، بکری کا قیمتی دودھ ہے، بکری کے دودھ کا ریٹ پتہ کریں آپ کیا پوزیشن ہے، بکری کے دودھ کا ریٹ زیادہ ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جیسے او ایل ایکس ہے، جہاں پہ فری ایڈ پوسٹ ہو جاتے ہیں، فیس بک ہے، جہاں پہ آپ اپنا جانور تیار کریں، اس کو شو پیس کے طور پہ وہاں پہ پوسٹ کریں، ادھر لگائیں اس کی ایڈ، وہاں پہ آپ کو اچھا ریٹ مل جائے گا۔ یہ 30-35 ہزار روپے کے اوپر اپنا جانور ضائع مت کیا کرے۔ یہ اب جو بریڈر آپ کے پاس ہے، ہمارے حساب میں یہ 50-60-70 ہزار روپے کا بریڈر ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 40 ہزار کا لیا ہے، اسی بریڈر کو آپ ابھی لگائیں، آپ کا 60-70 ہزار روپے کا نیٹ پہ لگائیں نا اس کو، یا اس کو کراچی میں لے کے جائیں، یا کراچی کی جو منڈیاں ہیں وہاں پہ لے کے جائیں، تو آپ کو اس کا وہاں پہ ریٹ اچھا ملے گا جو آپ کو قریب لگتی ہے منڈی۔ تو اس طریقے کے ساتھ تھوڑا سا کوشش کریں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے جانور ماشاء اللہ سنبھالے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کو اس کا معاوضہ، جائز معاوضہ بھی ملے، جانور ضائع مت کریں۔ یہ تھوڑے لیول پہ جانور سیل کرنا ہے نا، چھوٹے اماؤنٹ میں، وہ پھر فارمر کا نقصان کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ گو کہ آپ کا فری میں تو خیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت زیادہ کم کاسٹ کے اوپر جانور تیار ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس چارہ گھر کیا ہے۔ لیکن یہ بھوسے توڑیوں کی سر مہربانی کریں، ان کی جان چھوڑ دیں، کوشش کریں پیور بریڈ کے اوپر آئیں۔ جیسے یہ پٹیری نسل ہے، یہ کراس بریڈ ہے، جہاں تک میری ناقص نالج ہے، یہ پٹیری اور یہ اس کا گلابی کا اور کموری کا کراس ہے، یا پیور کموری رکھ لے یا گلابی کے اوپر آپ آئے۔ اگر اس کے نیچے دودھ اچھا ہے، آپ کو اس کی مارکیٹ اچھی مل رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گلابی کی کتنی مارکیٹ ہے، کتنی ڈیمانڈ ہے گلابی کی، کتنا مطلب اس کا بچہ ہی جتنا آپ بتا رہے ہیں یہ بریڈر اتنے کے تو شاید اس کے بچے سیل ہوتے ہیں۔ ہم نے منگوائی ہیں، شروع میں منگوائی ہیں، مہنگی بکریاں منگوائی ہیں وہاں سے گلابی، لیکن ہمیں مزہ نہیں آیا کیونکہ دودھ کی کیپیسٹی کم تھی ان کے نیچے، تو دودھ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ دودھ ہمارا 350 روپے لیٹر سیل ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس بریڈ کے اوپر چلے گئے جہاں سے ہمیں فائدہ ہے، جس بکری کے نیچے دودھ اچھا ہے ہم اس کے اوپر چلے گئے ہیں۔ ہم نے راجن پوری بکری سلیکٹ کر لی ہے گلابی کے بجائے۔ اب راجن پوری بکری جو ہے وہ گلابی کا شوق بھی پورا کرتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے 2-2.5 لیٹر ایک ٹائم کا، 4.5 لیٹر 5 لیٹر دودھ ہے بکری کے نیچے، تو ہم اس کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کو تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کی مارکیٹ میں آپ کو کس جانور کا ریٹ اچھا مل رہا ہے، کہاں سے زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں۔ لوسن کے اوپر آپ آئیں، لوسن اگائیں، اپنا خود بھی استعمال کریں اور اس کو بیچیں بھی، آپ کے جانور آپ کو فری پڑیں گے، آپ کا کو انکم شروع ہوگی۔ جب آپ کو بکریوں سے انکم آنے لگ جائے گی، پھر آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، پھر آپ بکری کو 200-300 روپیہ 400 روپیہ کھلاتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں۔